قرآن و حدیث میں قیامت کے دن کو یوم عظیم اور یوم حسرت کہا گیا ہے، جس کی ہولناکیوں کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈرایا ہے۔ یہ دن کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الحساب، یوم النشور اور یوم الوعید۔ قیامت کے دن کا آغاز خوفناک آواز سور سے ہوگا، جس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ لوگ اس قدر پریشان اور مدہوش ہوں گے کہ وہ نشے میں لگیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ سب لوگ ننگے اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے، ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا، کسی کو دوسروں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، جس سے سخت گرمی ہوگی۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض کے ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک اور بعض کے پورے جسم پر پسینہ بہہ رہا ہوگا۔ جب حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کے حضور سوالات ہوں گے۔ ہر شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں۔ گنہگاروں اور بدکاروں کا معاملہ انتہائی سخت اور ذلت آمیز ہوگا۔ ان کے لیے کئی مراحل ہوں گے۔ نام اعمال گنہگاروں کو ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس پر وہ حسرت و پشیمانی کا اظہار کریں گے۔ کان اور جلد، جسم کے اعضاء ان کے گناہوں کے خلاف گواہی دیں گے، جسے وہ جھٹلا نہیں پائیں گے۔ زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا جہاں گناہ کیا گیا تھا۔ پیشی کافروں اور گنہگاروں کو ذلیل کرتے ہوئے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اور مارتے پیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جہنم کے فرشتے، اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ گنہگاروں کو پکڑو، ان کی گردنوں میں توق ڈالو اور بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں داخل کر دو تاکہ ان کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا ملے۔ پل صراط، میدان حشر کے بعد جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نیک لوگ تو پار کر جائیں گے، لیکن گنہگار اور کافر اس سے پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ جہنم کا عذاب دائمی اور ناقابل برداشت ہوگا۔ ہر گناہ کی سزا جہنم میں اس کی نوعیت کے مطابق ہوگی۔ بعض عمومی سزائیں یہ ہیں: گنہگاروں کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ انہیں کھانے کو زقوم، کانٹے دار درخت کا انتہائی کڑوا پھل اور پینے کو پیپ یا سخت گرم پانی ملے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ جب ان کی جلد اور گوشت جل کر ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نئی جلد سے بدل دیں گے تاکہ وہ بار بار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ سب سے زیادہ دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس کے احکام کو جھٹلایا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کبھی معافی نہیں دیں گے۔ مشرک کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن کے مطابق جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ اس پر اللہ کا غضب، لعنت اور عظیم عذاب ہے۔ سود خور کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا جیسے اسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ وہ آخرت میں سخت عذاب کا مستحق ہے۔ زنا کرنے والے کو جہنم میں ایک تنور جسے جگہ میں ڈالا جائے گا جہاں اوپر سے آگ دہکائی جائے گی، جو کہ بہت دردناک عذاب ہے۔ نماز چھوڑنے والے جہنم کی وادی ویل، قرآن میں ان لوگوں کے لیے جہنم کی ایک خاص وادی ویل کا ذکر ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا اسے ترک کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ترک نماز کو کفر کے قریب قرار دیا گیا ہے۔ غیبت اور چغلخوری، بدبودار آگ اور خود کو زخمی کرنا۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے چہروں کو خود نوچ رہے تھے یا جن کے بدن سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کا گوشت یا غیبت کھاتے تھے۔ جھوٹی گواہی دینے والا جہنم میں جو جھوٹی گواہی دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، قیامت کے دن سخت عذاب میں ہوگا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس کی زبان کو پیچھے سے کھینچا جائے گا۔ منافق کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنا ہے۔
قرآن کے مطابق جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ کے عدل اور غضب کا اظہار ہیں اور ان کا حتمی فیصلہ صرف اللہ ہی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔